سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے بھی، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا نہ نقصان سے بچنے کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں ہوتا سب سے زیادہ غیب جاننے والا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، کچھ نہیں میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو یقین رکھتے ہوں۔ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے آخری رسول ہیں، اور عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت اور تمام احوال، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، جن پہ ایمان اور یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ 3 ایسے ہیں جن میں مشرکین عرب کا شدید اختلاف تھا۔ توحید جس طرح یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی طرح امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کا بندوں سے نفی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی اللہ واجب الوجود ہے، اللہ خود سے ہے، اس کا اپنا وجود ہے، کسی اور کا ایسا وجود نہیں ہے۔ باقی سب کو جو وجود دیا وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب جس طرح اللہ کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اسی طرح اللہ کے سوا سب سے اس کی نفی کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں۔
جس طرح اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا ضروری ہے کہ تمام اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اسی طرح اللہ کے سب بندوں سے اس کی نفی کرنا، سب مخلوق سے، کہ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان سارے اختیارات کا مالک نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح یہ اعتراف اور اقرار کرنا کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ما کان و ما یکون، جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب کو جاننے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح بندوں سے اس کی نفی کرنا کہ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ جو عالم الغیب ہو، سب کچھ جاننے والا ہو، اس کی نفی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ لوگ عرب کے ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، اگر نبی عالم الغیب نہیں تو وہ نبی نہیں۔ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے گزشتہ آیات میں جو مضمون گزرا صاف بتایا کہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ تو وہ لوگ چونکہ کہتے تھے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، کہتے جی آپ کو قیامت کا ہی نہیں پتا، آپ کیسے نبی ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ بات آ چکی کہ نبی کے لیے ہر چیز کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ علوم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور سارے نبیوں کے علوم کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ سارے نبیوں کے علوم سے بڑھ کر علوم ہیں۔ اس میں بہت ساری غیب کی خبریں بھی اللہ پاک نے عطا کی، سب سے زیادہ غیب کی خبریں آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہر چیز کا علم ہونا یہ صرف خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تشریعی علم، شریعت کیا ہے، شریعت کے احکامات کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے تکوینی علم، جہان کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے، آئندہ مستقبل میں اگلے لمحے میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، اس کو کہتے ہیں تکوینی علم۔ جو تشریعی علم ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کو مکمل حاصل ہوتا ہے، ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ شریعت کے تمام علوم کا احاطہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا نبی ہو اور اس کو شریعت کا علم ہی نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو تکوینی علوم ہے، جہان میں کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ سارا علم نہیں ہوتا، ہر چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کچھ واقعات ایسے بھی کروائے کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ بندہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ، آپ علیہ السلام اس سے 1 سال پہلے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ خواب دیکھا آپ نے کہ میں اور میرے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور سعی کر رہے ہیں اور حلق کروا رہے ہیں اور قصر کروا رہے ہیں۔ آپ نے رخت سفر باندھا، شوق دیدار میں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے صحابہ کو ساتھ لیا اور حدیبیہ کے مقام تک آپ پہنچ گئے۔ یہاں تک پہنچ کے کافروں نے روک دیا، اب نہیں آگے جانے دیا جا رہا۔ اب یہاں جو روک دیا گیا تو یہیں پر
احرام کھولے گئے، یہیں پر قربانیاں کی گئیں، یہیں پر جو ہے وہ قصر یا حلق کروایا گیا اور یہیں سے واپس چلے گئے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی کہ میں جا کے عمرہ کروں، صحابہ کو ساتھ لیا تھا اور خواب بھی دیکھا تھا، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ اس خواب کی تعبیر اس سال نہیں ہونی، اگلے سال ہونی ہے۔ اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم ہوتا کہ اس سال یہ کام نہیں ہو سکنا، تو پھر آپ کیوں احرام باندھ کے سفر کی اتنی مشقت اٹھاتے؟ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے؟ چونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ نے یہی دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے خواب ہے اس لیے جانا چاہیے، آپ گئے، لیکن جو ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کائنات میں اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ نے نہیں چاہا نہیں جا سکتا۔ اس سے بھی بڑا واقعہ اور اس سے پہلے کا واقعہ بئر معونہ کا ہے، جب کافروں کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ کچھ پڑھے لکھے صحابہ ہمارے پاس بھیجیں جو آ کے ہمیں قرآن کی تعلیم دیں۔ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کیا، بھائی جاؤ جا کے ان کو سکھاؤ۔ اب وہ لوگ دھوکے باز تھے، فراڈیے تھے، وہ غنڈہ گرد تھے، بدماش تھے، فریب کاری سے صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اور راستے میں جا کے صحابہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس میں 10 شہادتیں ہوئی یا 70 شہادتیں ہوئی۔ اب صحابہ اکرام کو بھیجنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوتا کہ ان کے ساتھ آگے یہ ہونے والا ہے تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے؟ کبھی بھی نہ بھیجتے۔ لیکن چونکہ سب کچھ جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے آپ نے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے تبلیغ کے لیے بلا رہے ہیں، تعلیم کے لیے بلا رہے ہیں، جائے، اس سے دین پھیلے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ان کافروں کے لیے بد دعا کی جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر فجر کی نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد 1 مہینہ دعائیں قنوت نازلہ پڑھ کے آپ نے ان کافروں کی ہلاکت و بربادی کی بد دعا کی۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے تو پھر بھیجنے کا مقصد، پھر بعد میں بد دعائیں کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکوینی علوم اللہ نے سب سے زیادہ عطا کیے، لیکن جتنے اللہ نے دیے اتنا ہی علم تھا، جو نہیں دیا وہ نہیں علم تھا۔ واقعہ عفق کو دیکھنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، منافقوں نے الزام لگایا، آپ بھی پریشان ہوئے، صحابہ بھی پریشان ہوئے۔ اما جان کو جب پتہ چلا وہ بھی روئی، حضرت ابو بکر کی اہلیہ، حضرت عائشہ کی والدہ سب پریشان ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اگر ہے کہ بھائی یہ واقعی سارا جھوٹا ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے؟ صحابہ کو کیوں پریشان کرتے؟ ابو بکر اور عمر عثمان و علی کو کیوں پریشان کرتے؟ حضرت عائشہ کو کیوں پریشان کرتے؟ آپ کے علم میں نہیں تھا۔ اللہ نے جتنا علم دیا وہ تھا، جو نہیں دیا وہ نہیں تھا۔ یہی چیز، یہی عقیدہ رکھنا میرے عزیز دوستو، یہ ضروری ہے کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبروں سے مطلع کرتے ہیں، اور غیب کی سب سے زیادہ خبریں اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، لیکن پھر بھی وہ اخبار غیب ہیں، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتائیں لا املک لنفسی
میں تمہیں قیامت کا کیا بتاؤں، مجھے تو خود اپنی ذات کے متعلق میں کسی چیز کا مالک نہیں، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ یعنی اپنی ذات کے لیے میں اپنی مرضی سے سارے نفع اکٹھے نہیں کر سکتا، اپنی ذات کے لیے میں اپنی مرضی سے سارے نقصانات سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن دنیا میں کون بندہ چاہتا ہے میرا نقصان ہو؟ دنیا میں کون بندہ چاہتا ہے مجھے نفع نہ ملے؟ ہر بندے کی خواہش مجھے نفع ہی نفع ملے، مجھے کبھی کوئی نقصان کوئی ضرر نہ پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ نفع کبھی کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ گھاٹے پڑتے ہیں نہیں پڑتے؟ نقصانات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیوں کہ اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرمایا وہی نفع وہی نقصان میرے لیے بھی ہے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا۔ اللہ چاہے گا تو مجھے نفع ہوگا، اللہ چاہے گا میں نقصان سے بچ جاؤں گا، لیکن اگر اللہ مجھے نفع نہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، اللہ مجھے نقصان سے نہ بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا، میں نہیں بچ سکتا۔ اللہ ہی ہے جو نفع بھی پہنچاتا ہے اور اللہ ہی ہے جو نقصانات سے بھی بچاتا ہے۔ نافع اور ضار صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ چاہے نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ کسی چیز کے اندر، کسی شخصیت کے اندر، کسی نشان کے اندر، نہ پنجے میں، نہ نقش پا میں، نہ صلیب میں، نہ کسی اور نشان کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ پہنچتے ہیں، اب حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ اب وہاں پر عقیدے کا بھی اظہار کیا، دنیا کو بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی شان یہ بات آ گئی، آج یکم محرم حضرت عمر کی شہادت کا بھی دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما اور یقیناً نازل ہو گئی۔ سارے صحابہ کی شان بتائی جا سکتی ہے، حضرت ابو بکر اور عمر ایسے ہیں کہ ان کی شان دکھائی بھی جا سکتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے ساتھ آرام فرما تو کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں، کروڑوں رحمتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود پہ آئے تو عقیدے کو واضح کرتے ہوئے دنیا کے سامنے بتایا، عالم انکا حجر، او حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا، تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کس کس چیز کے اندر، اس کو چوم لو، اس کو چاٹ لو نفع ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ بوسے دے لو نقصان ہو جائے گا بچ جاؤ گے، کوئی گھوڑے کے پیچھے لگا ہے، کوئی گائے کے پیچھے لگا ہے، کوئی پتہ نہیں کن کن چیزوں کو نشانات کو بنا کر چوم رہے اور چاٹ رہے۔ عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ پوری کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اور فرمایا لولا انی رأیت، اللہ کی قسم اگر میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ کو چوم رہے ہیں، حجر اسود آپ کو بوسہ دے رہے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ سنت ہے اس لیے چوم رہا ہوں، ورنہ تیرے اندر کوئی نفع کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں بھی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ تمام نفعوں کا مالک اور نقصانات کا مالک صرف کون؟ محبت سے کہہ دیجئے اللہ۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، سب سے زیادہ غیب جاننے والا ہوتا، ہر چیز کا مجھے پتہ ہوتا، تکوینی امور میں
تشریح امور میں تو ہے، لیکن تکوینی امور میں مجھے تمام چیزوں کا علم ہوتا تو فطرتی طور پہ کیا ہوتا، لستکثرت من الخیر، میں ساری خیریں اپنی جھولی میں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچی، آپ زخمی بھی ہوئے، بے ہوش بھی ہوئے، بخار بھی ہوئے، سر درد بھی ہوئے، حتیٰ کہ جادو کے اثرات بھی ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب اور اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ ان انا، میری پوزیشن یہ ہے، میری حیثیت یہ ہے کہ الا نذیر و بشیر، میں خدائی اختیارات کا مالک نہیں، میں مختار اور کار مختار اور عالم الغیب نہیں، بلکہ میں تو صرف ایک رسول اور نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ پیغام سنانا میرا کام ہے، جو نہ مانے اس کے لیے نذیر ہوں، جو ماننے والے ہوں ان کے لیے بشیر ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان اور یقین رکھتی۔ تو یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہمارا الگ الگ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنی خدائی میں یکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان ختم نبوت میں یکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور آخرت کی مضبوطی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت